بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ سب احباب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج مقامات حریری کا سبق نمبر 3 ہے۔ آج کی ہماری یہ گفتگو مقدمۃ الکتاب کی ابتدا سے وَأَسْبَلْتَ مِنَ الْغِطَاءِ تک پر مشتمل ہوگی، جس کے ذیل میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے عبارت کا سلیس ترجمہ اور اس کی تشریح۔ اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفصیل ذکر کریں گے، اور اس میں سے یعنی شروع میں مذکور حرف با کے جملہ معانی میں سے جو معنی اس تسمیہ میں مراد ہے اس کو واضح کریں گے۔ اسی طرح لفظ اسم کی اصلیت جاننے کی کوشش کریں گے، اور لفظ اللہ کے حوالے سے تحقیق کریں گے، اور پھر الرحمن اور الرحیم کے مابین جو فرق ادبا کے ہاں ہیں اس کو واضح کریں گے، اور آخر میں سبق میں مذکور جتنے بھی افعال اور اسماء ہیں اس کی لغوی اور صرفی تحقیق پیش کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ اللہم انا نحمدک علی ما علمت من البیان، اے اللہ ہم آپ کی تعریف بیان کرتے ہیں اس بات پر کہ آپ نے ہمیں بیان کا سکھلانے کا طریقہ سکھایا۔ وَأَلْهَمْتَ مِنَ التِّبْيَانِ، اور آپ نے ہمارے دلوں میں اظہار ما فی الضمیر کا طریقہ ڈالا۔ کما نحمدک، جس طرح کہ ہم آپ کی حمد بیان کرتے ہیں اس بات پر علی ما اسبغت من العطاء، کہ آپ نے ہمارے اوپر اپنی بخشش کامل طریقے سے کی ہیں۔ وَأَسْبَلْتَ مِنَ الْغِطَاءِ، اور ہمارے عیوب پر، ہماری کوتاہیوں پر پردہ ڈالا ہے۔ یعنی ہم اللہ تبارک و تعالی کی تعریف کرتے ہیں اس بات پر کہ اللہ نے ہمیں اظہار ما فی الضمیر کے گر سکھائے، ہمیں قوت گویائی عطا فرمائی، جس کے ذریعے سے ہم اپنے دل کی بات دوسرے تک پہنچا سکتے ہیں، اپنی ضمیر میں موجود چیزوں کا اظہار کر سکتے ہیں، اور اپنے علم سے دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ جس طرح کہ اللہ نے ہمارے اوپر اپنی بخشش کامل طریقے سے کی ہیں، تو اس پر بھی ہم اللہ کے شکر گزار ہیں، اس کی تعریف اور حمد بیان کرتے ہیں، اور اس بات پر بھی کہ اس نے ہمیں قوت گویائی سے نوازا اور اظہار ما فی الضمیر کے گر اور طریقے سکھائے۔ وَأَسْبَلْتَ مِنَ الْغِطَاءِ، اور ہمارے جتنے بھی عیوبات تھے، وہ عیوب تھے، کوتاہیاں تھی، کمیاں تھی، ان سب کو علی رؤوس الخلائق یعنی لوگوں پر واضح کرنے کے بجائے اللہ نے اس پر پردہ ڈالا اور ہمیں مخلوق کو منہ دکھانے کا قابل بنایا۔ تو جس طرح کہ اس بات پر ہم اللہ کے شکر گزار ہیں اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شروع میں جو با ہے، چونکہ یہ کتاب ادب سے متعلق ہیں اور مختلف شعراء نے بڑی تفصیل سے ان ادبی پہلوؤں کو تفصیل سے واضح کیا ہے، اور امتحانی نقطہ نگاہ سے بھی اس کی چونکہ اہمیت ہے، تو میں اس لیے اختصار کے ساتھ ان چیزوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آگے جاؤں گا، تاکہ جو لوگ ان کی تفصیلات کے خواہشمند ہوں گے تو وہ پھر مطولات یعنی تفصیلی جو شروحات ہیں اس کی طرف رجوع کریں گے، اور ان کو ایک گائیڈ لائن یہاں سے مل سکے گا۔ تو لفظ با جو بسم اللہ کے شروع میں
ہے۔ اس با کے حوالے سے ادبا نے مختلف اقوال ذکر کیے ہیں، چونکہ یہ با تقریباً 15 معانی کے لیے ادب عربی میں مستعمل ہیں، اس میں سے ایک دو معانی کا ہم یہاں پہ ذکر کریں گے، چونکہ تفصیل یہاں پر ممکن نہیں ہے، اس لیے ان 15 کے متعلق کے شوقین حضرات وہ تفصیلی شروحات کی طرف رجوع کریں گے۔ یہاں پر ان 15 معانی میں سے دو معانی جو ہے وہ مراد لیے جا سکتے ہیں۔ ایک جو با ہے وہ مصاحبت کے معنی کے لیے بھی آتی ہیں، جیسے آپ مثال دیکھ رہے ہیں وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ، تو یہاں پر بالکفر میں جو با مستعمل ہیں یہ با مصاحبت کے لیے یعنی ساتھ ہونے کے لیے ہیں، جو کہ مع کے معنی میں ہوتا ہے، جیسے آگے اشارہ کیا گیا اے مع الکفر، یعنی وہ داخل ہوئے کفر کے ساتھ۔ تو یہاں پر بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ با جو ہے یہ مصاحبت کے لیے مراد لی جا سکتی ہیں، یعنی اللہ کے نام کے ساتھ میں شروع کرتا ہوں۔ اسی طرح یہ با استعانت کے لیے بھی آتی ہے، اور وہ معنی یہاں پر بھی مراد لیا جا سکتا ہے۔ استعانت کا مطلب ہوتا ہے کسی سے معاونت طلب کرنا، چونکہ یہ باب استفعال ہے اور استفعال میں سین طلب کے لیے آتا ہے، تو یہاں پر استعانت سے مراد مدد کی طلب ہوگی۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی جیسے یہ مثال آپ دیکھ رہے ہیں کتبت بالقلم، میں نے قلم کی مدد سے لکھا، تو اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کی مدد سے، تو یہاں پر استعانت کے معنی میں استعمال ہوگی یہ با۔ آگے اسم کے حوالے سے تفصیل ہیں کہ یہ لفظ اسم جو ہے اس کی اصل کیا ہے، تو اس میں اختلاف ہیں بصریین اور کوفیین ان حضرات کے مابین۔ بصریین کا کہنا ہے کہ اسم اصل میں سمون تھا یا سمون تھا، تو سمون یہ سما یسمو سمون سے ہیں، جس کا معنی ہے بلند ہونا، تو سمون کے واو کو آخر سے حذف کیا اور شروع میں اس کے بدل میں حمزہ لے آئے، تو واو کو حذف کیا اور آخر میں حمزہ لے آئے، تو یہ اسمن ہوا۔ جبکہ کوفیین کا مذہب یہ ہے کہ یہ اصل میں وسمن تھا، تو شروع میں واو کو حذف کیا اور حمزہ لے آئے تو یہ اسمن ہوا، جس کا معنی ہے علامت۔ وسم یسم سے ہیں یعنی علامت لگانا، اور اوپر بصرین کے ہاں سمون جو سما یسم سمون سے ہیں، تو جس کا معنی ہے بلند ہونا۔ تو وجہ تسمیہ اسم کا پھر یہ بنے گی کہ یہ چونکہ اپنے قسیمین یعنی فعل اور حرف پر بلند اور فائق ہوتا ہے، اس لیے اس کو اسم کہا جاتا ہے۔ جبکہ کوفیین کے ہاں چونکہ اسم اپنے مسمى پر علامت ہوتا ہے، اس لیے اس کو اسم کہا جاتا ہے۔ لیکن اکثر ادبا نے بصریین کے مذہب کو راجح قرار دیا ہے، اس لیے ان کا کہنا ہے کہ کسی بھی لفظ کو اپنے اصلیت کی طرف لوٹانے کے لیے جمع، اسی طرح تصغیر یعنی مصغر بنانا، یہ ایک ایسی اور فعل یہ ایک ایسی کسوٹی ہیں جو چیزوں کو اپنی اصلیت کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ تو جب ہم دیکھ رہے ہیں تو اسم سے جو فعل استعمال ہوتا ہے یعنی سما یسمو سمون سے، تو وہ سموتو آتا ہے۔ اسی طرح سمیون اس کی تصغیر آتی ہیں اور اسما اس کی جمع، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی جو اصل ہے وہ سما یسمو سمون یا سمون ہے، نہ کہ وسم یسمو وسم ہے۔ اگر اس طرح ہوتا تو پھر تصغیر اور جمع اور فعل وہ وسم تو ہونا چاہیے تھا، اسی طرح وسیم یعنی تصغیر وسیم ہونی چاہیے تھی اور جمع اوسام ہونا چاہیے تھا، جو کہ خلاف واقع ہے۔
تو یہ اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ بصریین کا مذہب زیادہ راجح ہیں، اور اسم کی اصل وہ سمون ہے، نہ کہ سمون، نہ کہ وسمن۔ جہاں تک لفظ اللہ کے حوالے سے بات ہے تو اس میں بہت تفصیل سے کلام کیا گیا ہے۔ بعض حضرات نے تو اس کی عربیت سے بھی انکار کیا ہے، بلکہ انہوں نے یہ بحث چھیڑ دی ہے کہ یہ لفظ عربی ہے یا غیر عربی، اور پھر اگر عربی اس کو مانا جائے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مشتق ہے یا غیر مشتق، اور اگر اس کو مشتق مانا جائے تو پھر اس کا مادہ اشتقاق کیا ہے، تو اس میں بھی کئی سارے اقوال ہیں، لیکن اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بلکہ جمہور کا جو مذہب ہے وہی مذہب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور وہی قول جو ہے جو راجی ہیں وہ بیان کرتا ہوں۔ تو ان تمام اقوال میں سب سے زیادہ جو راجی اور جمہور کے ہاں جو معتبر قول ہیں وہ یہ ہیں کہ لفظ اللہ جو ہے یہ عالم ہے اور غیر مشتق ہیں، جیسے آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، وَأَصَحُّهَا أَنَّهُ عَلَمٌ لِلذَّاتِ الْوَاجِبِ الْوُجُودِ الْمُسْتَجْمِعِ لِجَمِيعِ صِفَاتِ الْكَمَالِ غَيْرُ مُشْتَقٍ، کہ یہ مشتق نہیں ہے اور عالم ہے، علم ہے، یعنی یہ ان تمام اقوال میں صحیح تر قول یہ ہے کہ لفظ اللہ اس ذات واجب الوجود کا علم ہے جو تمام صفات کمالیہ کی جامع ہے، اور یہ کسی سے مشتق نہیں ہے۔ اسی طرح چونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ تک تو بات مکمل ہوئی، آگے الرحمن اور الرحیم میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ الرحمن اور الرحیم میں الرحمن چونکہ زیادہ مبانی والا ہے، اس میں حروف کی تعداد زیادہ ہے، اور عربوں کے ہاں یہ قاعدہ ہے کہ کثرت المبانی تدل علی کثرت المعانی۔ تو الرحمن میں چونکہ الفاظ زیادہ ہے تو الفاظ کی زیادتی مستلزم ہے اس بات کو کہ اس کے معانی میں بھی زیادتی ہوگی۔ تو یہی وجہ ہے کہ ادبا فرماتے ہیں کہ یہ مبالغہ الرحمن میں بنسبت الرحیم کے زیادہ ہے، یعنی رحم کا جو مادہ ہے وہ رحیم سے نسبتاً الرحمن میں زیادہ پایا جاتا ہے۔ اسی طرح دنیا اور آخرت دونوں میں جو رحمان ہے وہ اللہ کی ذات ہے، یعنی الرحمن میں زیادتی اس طور پر بھی ہے کہ الرحمن سے مراد وہ ذات جو دنیا میں بھی رحیم ہے اور وہ ذات جو آخرت میں بھی رحیم ہوگی، جبکہ رحیم وہ ذات جو صرف دنیا میں رحیم ہو نہ کہ آخرت میں ہو۔ تو چنانچہ ایسا تو کہا جائے گا کہ اللہ الرحمن، یعنی رحمان الدنیا والآخرہ، یہ تو درست ہیں، لیکن رحیم الدنیا والآخرہ کہنا یہ اس قاعدے کی روح سے پھر صحیح نہیں ہوگا، چونکہ اس میں مبالغہ نہیں ہے اور نسبتاً جو رحمان ہے اس سے کم ہے، تو پھر اس کی رحمت جو ہے وہ صرف دنیا کو تو شامل ہو سکتی ہیں لیکن آخرت کو نہیں۔ اسی طرح تیسرا قول اس میں یہ ہے کہ رحمان یہ اللہ کا خاصہ ہے، اللہ کے ساتھ خاص ہے، یعنی لفظ رحمان یہ اللہ کے لیے صرف استعمال ہوتا ہے، کسی اور کے لیے، مخلوق کے لیے نہیں۔ چنانچہ یہ کہا جاتا ہے لا رحمان الا اللہ، لا رحمان الا اللہ، لیکن لا رحیم الا اللہ نہیں کہا جاتا، اس لیے کہ رحیم مخلوق کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، چونکہ اس میں اس پیمانے کا رحمت نہیں ہے جو رحمان میں ہے۔ اور آخر میں یہ قول کیا گیا ہے کہ رحمان جو ہے یہ اسی طرح علم ہے جس طرح لفظ اللہ اللہ کا ذاتی نام ہے، تو رحمان بھی اللہ کا ذاتی نام ہے۔ آگے اللہم، جیسے ہم نے ابھی مقدمے کے شروع میں پڑھا اللہم انا نحمدک،
تو یہ اللہم کے بارے میں بھی ادبا کے مختلف اقوال ہیں کہ یہ اللہم کی اصل کیا ہے۔ تو اس میں اہل بصرہ کا موقف یہ ہے کہ یہ اصل میں یا اللہ تھا، تو پھر یا جو حرف ندا تھا اس کو حذف کیا گیا اور اس کے عوض میں، اس کے بدل میں آخر میں میم لایا گیا، تو یہ اللہم ہوا، اللہم۔ جبکہ اہل کوفہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ تو ایک جملہ مقدرہ کے عوض میں ہے، اور وہ یہ کہ یہ اصل میں یا اللہ بخیر تھا، کہ اللہ ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرما، تو پھر شروع میں حرف ندا کو بھی حذف کیا گیا اور بخیر میں صرف کے میم کو باقی رکھا گیا اور باقی ان سب کو حذف کیا گیا، تو یہ بنا اللہم۔ موسیٰ روحانی البازی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے ادیب گزرے ہیں، اور انہوں نے، اللہ نے ان کو بہت بڑا علم سے نوازا تھا، اور خاص کر عربیت میں ان کو کمال حاصل تھا، انہوں نے اپنے قصیدے بھی کہے ہیں، تو انہوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ یہ نہ حرفی ندا کے عوض میں ہے اور نہ یہ جملہ مقدرہ جو ابھی کوفہ والوں کا موقف تھا ان کے عوض میں ہے، بلکہ یہ میم جو آخر میں ہے یہ مبالغہ کے لیے ہیں اور اس کا استعمال عربوں کے ہاں عام ہے۔ جبکہ آخری ایک موقف ہے اور یہی زیادہ دل کو لگتا بھی ہیں اور مؤکد بھی ہیں، اور اس کی تاکیدات بھی ہے۔ اسی طرح اس موقف کو علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اور جمہور نے بھی اختیار کیا ہے، وہ یہ ہیں کہ یہ اللہم اللہ کی طرح اللہ کا ایک مستقل نام ہے، یہ نہ کسی کے عوض میں ہے، نہ حرف ندا کے عوض میں ہے، اور نہ یہ کسی جملہ مقدرہ کے عوض میں ہے، اور نہ یہ میم مبالغہ کے لیے ہیں، بلکہ اللہ کی طرح یہ اللہم بھی ایک مستقل اللہ کا نام ہے۔ نحمدک، اللہم انا نحمدک، تو نحمدک، یہ نحمد صیغہ جمع متکلم ہے اور کا ضمیر مخاطب ہیں، یہ حمد یحمد سے مستعمل ہے، حمدن اس کا مصدر آتا ہے اور اس کا مطلب ہے تعریف کرنا، ہم آپ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ تو چونکہ یہ حمد کا لفظ ہیں تو اسی کے ساتھ شکر اور مدح کے الفاظ بھی استعمال ہوتے ہیں، تو ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کی تعریفات کیا ہیں اور ان کا باہمی تعلق کیا ہے، کیا یہ مترادف الفاظ ہیں یا ان میں باہمی کوئی فرق بھی پایا جاتا ہے۔ تو حمد کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ حمد کہتے ہیں هو الثناء باللسان علی الجمیل الاختیاری سواء کان نعمتا او لا، کہ حمد اس تعریف کو کہتے ہیں جو صرف زبان سے ہو اور ایک اختیاری خوبی پر ہو، لیکن اس کے لیے کسی قسم کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے مقابلے میں نعمت خامخواہ موجود ہوگی۔ یعنی بالفاظ دیگر یہ مورد کے اعتبار سے تو عام ہے، یعنی جہاں سے یہ صادر ہوتا ہے، وارد ہوتا ہے، اس اعتبار سے تو یہ عام نہیں بلکہ خاص ہے، یعنی صرف زبان ہی سے ہو سکتا ہے، جبکہ متعلق کے اعتبار سے، یعنی جس چیز کے ساتھ اس کا تعلق جوڑا جاتا ہے اس اعتبار سے یہ عام ہے، یعنی اس کے لیے کسی قسم کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اگر نعمت ہوگی تو حمد بیان ہو سکے گا، اور اگر نعمت نہیں ہوگی تو حمد نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر شکر ہے تو شکر بھی یہ ایک تعریفی کلمات ہو سکتے ہیں، لیکن یہ چونکہ مورد کے اعتبار سے عام ہے، یہ شکر یہ لسان سے بھی ممکن ہے، زبان سے بھی ہو سکتا ہے، اور اسی طرح اعضاء و جوارح سے بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ایک اختیاری خوبی پر ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے نعمت کا ہونا ضروری ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ شکر جو ہے یہ متعلق کے اعتبار سے یہ خاص ہے، متعلق کے اعتبار سے خاص ہیں اور مورد کے اعتبار سے عام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس کا صدور زبان سے بھی ہو سکتا ہے اور اعضاء و جوارح سے بھی ہو سکتا ہے۔
جہاں تک مدح کی بات ہے تو مدح جو ہے وہ جمیلی اختیاری بھی نہیں بلکہ غیر اختیاری پر بھی ہو سکتا ہے، یعنی ایسی خوبی جو انسان کی غیر اختیاری ہو تو مدح اس پر بھی ہو سکتی ہیں۔ تو یہ ان کا مابین فرق تھا، امید ہے کہ یہ واضح ہوا ہوگا۔ تو حمد اور شکر کی ہم تعریفات جو ہے وہ یاد کر لیں، اسی طرح ان کے جو مابین فرق ہیں اس کو بھی ہم سمجھ لیں۔ آگے علمتا، علامہ علمتا من البیانی، تو علمتا جو ہے یہ تفعیل کا صیغہ ہے واحد مذکر مخاطب کا، اور مجرد سے جو ہیں یہ سمع سے مستعمل ہے، علم یعلم علما سے ہیں، جس کا مطلب ہے جان لینا۔ تفعیل سے یہ تعلیم کے معنی میں مستعمل ہے، یعنی سکھانے سکھلانے کے معنی میں۔ البیان، البیان یہ ضربہ سے مصدر ہیں، بان یبین بیانا سے ہیں، جس کا مطلب ہے واضح کرنا، اپنی مدعا کو کسی کے سامنے واضح انداز میں پیش کرنا۔ الہمتا یہ باب افعال سے ہیں، الہم یلہم الہاما، مجرد سے یہ لہم یلہم لہما سے ہیں، کسی چیز کو نگل لینا اس کے معنی میں مستعمل ہیں۔ لیکن افعال سے یہ ڈال دینے کے معنی میں، القاء کے معنی میں، الہام کے معنی میں، جو کہ کہتے ہیں القاء الخیر فی قلب العبد، یعنی بندے کے دل پر خیر چیز کی القاء، اس کو الہام کہتے ہیں۔ تو آپ نے جس طرح ہمیں نوازا ہے، یعنی القاء کیا ہے ہمارے دلوں پر، الہمت من التبیانی، یعنی اظہار ما فی ضمیر کا طریقہ۔ تبیان جو ہے، تبیان یہ مصدر شاذہ میں سے ہیں، یعنی بان یبین بیانا و تبیانا، اصل میں ہونا تو تبیانا چاہیے تھا کیونکہ تفعال کے وزن پر یہ اس کا مصدر آتا ہے، لیکن چونکہ تلقاء اور تبیان یہ دو ایسے مصادر ہیں جو اس قاعدے سے مستثنیٰ ہیں اور شاذ ہیں، تو اس کا معنی بھی اظہار ما فی ضمیر ہے، یعنی اپنی مدعا کو اچھے انداز میں پیش کرنا۔ بعضوں نے اس میں فرق بھی کیا ہے بیان اور تبیان میں، کہ بیان کسی اور کو مخاطب کرنا اور تبیان اپنے نفس کو مخاطب کرنا، اس کے لیے چیزیں واضح کرنا۔ اسی طرح اسبغت من العطاء، اسبغ یسبغ اسباغا، یہ بھی افعال سے ہیں، مجرد سے یہ سبغ یسبغ سبوغا سے مستعمل ہیں، کسی چیز کو مکمل کرنا، کامل طریقے سے کرنا۔ تو آپ نے ہمارے اوپر اپنی عطا کو اور اپنی بخشش کو کامل طریقے سے مکمل کیا ہے۔ تو عطا، عطا یہ مصدر ہے، عطا یعطو عطوا سے ہیں، عطیہ دینا، دے دینا، عطا کرنا۔ اور اسبلتا، اسبل یسبل اسبالا سے ہیں، یہ بھی افعال سے مستعمل ہیں، اور اس کا معنی آتا ہے کیت کا خوشہ نکالنا، لیکن اگر اس کا آگے اسبل الدمع آ جائے تو پھر اس کا مطلب ہے یعنی آنکھ کا آنسو بہانا۔ اور اسی طرح اسبل الثوب تو آ جائے گا کپڑا لٹکانا۔ اور غطا، تو اسبلت من الغطاء، غطاء یہ غطا یغطو سے ہیں، غطا یغطو غطوا، اس کا مطلب ہے لٹکانا، پردہ لٹکانا۔ تو غطا یعنی لٹکانے کا معنی تو اسبال میں آیا، اور غطا پردے کو کہتے ہیں۔ غطا یغطو غطوا ڈانپنے کے معنی میں آتا ہے۔ تو اسبلت من الغطاء کہ آپ نے ہمارے اوپر ہمارے عیوب پر اور ہماری کمیوں کوتاہیوں پر پردہ لٹکایا۔ اغتیہ اس کی جمع آتی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ آج ہم نے عبارت کا ترجمہ پڑھا اور اس کی مراد کو واضح کیا، اسی طرح بسم اللہ میں ہم نے اس کی تقطیع کر کے اس کی تفصیل ذکر کی، پہلے با کی، پھر اسی طرح لفظ اسم کی، پھر لفظ اللہ کی، اور پھر الرحمن الرحیم کے مابین جو فرق تھے، ہم جو فروق تھے وہ ہم نے واضح کر دیے، اور آخر میں الفاظ کی جو لغوی اور صرفی تحقیق وہ ذکر کیے۔ تو آج ہمارے کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم عبارت کا جو ترجمہ ہے اور اس کی جو مراد ہے اس کو اچھی طرح ازبر کر لیں۔ اسی طرح با کے حوالے سے جو تفصیل ذکر کی گئی، اور لفظ اسم اور لفظ اللہ کے حوالے سے وہ جو لب لباب ہے، اور مختلف اقوال سے جو ایک معتبر قول آپ کے سامنے آیا، اس کو ہم اچھی طرح یاد کر لیں، ذہن نشین کر لیں، اور ساتھ ساتھ الرحمن اور الرحیم کے مابین جو فروق ہیں اس کو ہم بخوبی
سیکھ لیں، اور جو لغات ہم نے پڑھے تو وہ لغات ہم اچھی طرح یاد کر لیں، اور ساتھ ساتھ ایک کام جو بہت ضروری ہے وہ ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے دو مثالیں جو ہیں، جتنے بھی لغات ہم نے آج افعال اور اسماء ہم نے پڑھے ہیں اس کے دو مثالیں قرآن مجید سے ہم نے تلاش کرنی ہے، قرآن مجید سے تلاش کرنی ہے، تو پھر انشاءاللہ یہ چیزیں ہمیں اچھی طرح واضح ہو جائے گی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہیں، ملاقات ہوتی ہے ایک نئے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔